بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں۔ اب میں آپ کو اصل اس کثرت سے وحدت کے سفر کے کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ کثرت سے یعنی کہ اپنی ذات سے حضور تک پہنچنے کے کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو یہاں پہ ڈسکلوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ سب سے پہلی بات ہے جناب، یہاں پہ امید نظر آ رہا ہوگا، وابستگی کی حفاظت، کہ آپ جہاں پر وابستہ ہے نا، جہاں سے آپ کو اللہ کا یہ نور حاصل ہو رہا ہے، اس جگہ سے وفا کرنا۔ وہاں پہ دیکھیں، آپ کو نا جو نفس اور شیطان ہوتا ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا، وہ صرف یہی کرتا ہے کہ آپ کی وابستگی کے معاملہ جہاں سے آپ اللہ کے نور کی طرف بڑھ۔ دیکھیں نا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کا دوست ہوں، وہ میرے اولیاء ہیں جو اندھیروں سے نور کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، جن کے اندر علم آ رہا ہے، جو اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ تو شیطان اور نفس صرف یہی کرے گا کہ آپ کو جہاں سے اللہ کا نور مل رہا ہے وہ آپ کو اس جگہ سے ہٹائے گا، کچھ اور نہیں کرے گا اس نے، اور کچھ آپ نیکیاں بھی بڑی کریں گے، سارے معاملات، لیکن اس جگہ سے جب ہٹیں گے جہاں سے آپ کا وہ بیج ڈالا گیا۔ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، بھاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو، آپ جتنا بھی وہ کر لیں گے، جہاں سے وہ جاگ لگائی جا رہی اس جگہ سے وابستگی ضرور رکھیں۔ دوسری بڑی اہم ترین بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں، مقصدیت کو واضح کر لینا۔ آپ اپنی مقصدیت کو واضح کریں، یعنی کہ آپ کا یہ جو عمل ہے جناب، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے یا کشف و کرامات اور مقامات کے لیے ہے؟ یہ بہت اہم طریقے سے اپنی مقصدیت کو واضح۔ مقصد اللہ اگر ہے نا تو یہ اس میں سے بہت کچھ آپ کو مشاہدے بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، بے انتہا چیزیں ملیں گی، اللہ پاک اتنا کرم کریں گے کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے، یہ 100% شیور ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو سپرد کر دے گا اس کے جو کہ میری چاہت ہے، عطا کر دوں گا وہ بھی جو کہ تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو سپرد نہیں کرے گا جو کہ میری چاہت ہے، تھکا دوں گا اس میں جو کہ تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ تو بھائی اللہ کے لیے مقصدیت واضح کریں گے، یہ سیکنڈ سٹیپ۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے نا، وہ ہے جناب انوائرمنٹ، کہ اب آپ جب یہ اللہ کی طرف سفر کرنے لگے ہیں تو آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے یا آپ ایک کوئی معاملات کے اندر اپنے آپ کو لائیں گے تو کیسا انوائرمنٹ ہو جس کے اندر بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر کریں؟ آپ کو کیسے انوائرمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے؟ ایسی جگہ ہو صاف پاک جہاں پر یکسوئی حاصل ہو، کوئی ایسا ٹائم نکالیں اللہ کے ذکر کے لیے تاکہ آپ کی روح کی بالیدگی کا معاملہ ہو، اس میں آپ کو یکسوئی اور توجہ ہو، اس وقت کوئی کام نہ ہو، آپ اکیلے ہوں اور خوبصورت معاملہ ہو۔ دوسرا، خوشبو کا اہتمام کریں، خوشبو کا استعمال کریں یا اہتمام کریں، کچھ بھی آپ اس کو لکھ لیں کہ خوشبو کا استعمال کریں۔ دیکھیں اس میں نا خوشبو جو ہے یہ حضور کے باطن کی خوشبو ہے، خوشبوؤں کے اندر حضور کی ایک جھلک ہے، پیاری خوشبو ہو، اچھی خوشبو اس کو لگائیں، خوبصورت اچھا انوائرمنٹ ہو، آرام دہ نشست ہو، آرام دہ نشست ہو۔ اب جب یہ آپ اس طرح کا انوائرمنٹ، ہاں، اور اس کے بعد جائے نماز، کوشش کریں کہ یہ جائے نماز ہو جائے، جائے نماز، یہ جو آرام دہ نشست ہے وہاں پر آپ جائے نماز کا استعمال کریں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صاف خوشبو، آرام دہ نشست، جائے نماز۔ اب اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اللہ کے قرب کی طرف آپ نے متوجہ ہو۔ پھر آپ کو وہ جو میتھڈالوجی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہے، وہ آپ کو علیحدہ سے ویڈیو جو میں اکثر جو مجھے میسج کر رہے ہیں اس کے اندر میں نے ان کو بتایا ہے کہ جو فرسٹ سٹیپ ہے ذکر اللہ کرنے کا وہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق آپ مجھے اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں اس کے اندر بھی ایک لنک ڈال دوں گا،
ادروائز آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ مل جائے گا، مجھے میسج کر دیں گے، نمبر لکھا ہوا ہے، یہ دوبارہ سے لکھا ہوا میں نے اوپر پہلے سے آلریڈی، پھر ذرا تھوڑا سا اور مزید بڑا کر کے لکھ دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک طرح 03336821718 تھوڑا سا خیال کیا کریں کون میسیجز کا کون کرتے ہوئے، بہت لیٹ نائٹ بعض اوقات کچھ احباب جو ہے اس چیز کا، ہم آپ لوگوں کے خادم ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کچھ جو ہے معاملات، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اثر کے بعد اگر آپ لوگ باقی میسیجز تو آپ ہر ٹائم کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، واٹس ایپ ہمارا آن ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارا جو ذکر ہے نا، ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم جو ذکر سٹارٹنگ میں سب کو کراتے ہیں، وہ ذکر سانس کا ہے۔ دیکھیں کیونکہ ہمارا وجود ہے نا، وجود کثیف ہے جو ہم ایک اس عالم اجسام میں، اب ہم اس کو لطیف کرتے جا رہے ہیں، اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ اس جو وجود کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، جو ہمارا کثیف جسم ہے، کثیف جسم کا جو تعلق ہوتا ہے نا روح کے ساتھ، وہ کس چیز کے ذریعے سے جڑا ہوتا ہے؟ وہ ہے سانس۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں سینے وچ مقام ہے کہندا مین مرشد گل سمجھائی ہو، سینے وچ مقام ہے کہندا مین مرشد گل سمجھائی ہو، ایو سا جو آوے جاوے ہور نہ کوئی شے کائی ہو، اس میں اعظم آکھن ایا سر الہی ہو، ایا موت حیات ہے باہو، ایا بھید الہی ہو، کہ یہ بڑا خاص الخاص مقام ہے، اسی کے اندر اللہ کے نام کی اصل حقیقت ہے، اسی سے انسان کو اصل حیات ملتی ہے کہ اگر اندر جاگ جاتا ہے تو انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، روح ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتی ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہ موت ہی ہے۔ یہ ہمیں اپنے شیخ نے بھی سمجھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ زندگی سانسوں میں ہے، تو ہم اپنی سانس کو پاک کرتے ہیں، جس کا تعلق روح سے ہے۔ جب سانس پاک ہوتی ہے، روح کے اندر وہ پاک سانس جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کی درستگی کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازی کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ پہلو بھی ہو گیا، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم سانس کا ذکر کریں، اس کو لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہمارا ذکر کس کا ہے جناب؟ سانس کا ذکر ہے، ہم سانس کے ساتھ ذکر کراتے ہیں۔ یہ پہلا پیرا ہے، ذکر ہم بہت سارے ہمارے، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں اتنی معاملات یہ ہیں جو ہم سنبھال بھی نہ سکیں، اتنا معاملہ اللہ پاک نے کھولا ہے، صرف یہ نہیں، یہ تو جنرلائز فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ایک بہت اہم ترین نقطہ وہ ہے جناب استقامت۔ اچھا چلو، اس سے پہلے ایک اور نقطہ، استقامت کو ہمیں بعد میں بالکل، کیونکہ یہ بالکل ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے، اس کو میں آخر میں ڈسکس کروں۔ اس سے پہلے ہے کیفیات، اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو کچھ مجھے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیفیات و احساسات۔ بہت سارے لوگ جب اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں تو جو مین ان کا موٹیو ہوتا ہے کہ یار کچھ احساس ہو، کچھ پتہ چلے کہ یہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، کوئی اندر کوئی کیفیت بنے، کوئی ایسا معاملہ ہو، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بھی اس کا پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ کا دل دھک دھک کرنا شروع ہو جائے گا، آپ کا جسم دھڑکنا شروع ہو جائے گا، یہ کوئی بھی اس کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی بھی اس کا ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں آپ کے اندر جو روح کی بیماریاں ہیں وہ کس حد تک درست ہو رہی ہیں۔ ایک تو آپ خود اپنے جج بننے کی اگر کوشش کریں گے تو بھی آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کو ہمیشہ ہی وہ نرم گوش اپنے لیے رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا آپ کے متعلق، آپ کا شیخ، کوئی نیک شخص جس کی اللہ نے فراست بھی جس کو دی ہو، وہ آپ کے متعلق اگر کوئی رائے دیتا ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ۔ کیفیات اور احساسات میں نہیں پھنسنا۔ آپ کو کوئی بہت اچھا معاملہ مل گیا، کوئی کیفیت مل گئی، کوئی ایسا، اب آپ نے اس کو اپنی حقیقت نہیں سمجھ، وہ ایک کھلونا ہے، وہ ایک چھوٹا سا پیرامیٹر ہے، کوئی چیز مل گئی، کوئی بڑا معاملہ، کوئی ایسے معاملات آپ کے، کوئی رونا، یہ وہ بہت سارے ایسے پیرامیٹرز ہیں۔ ان کیفیات اور احساسات سے باہر نکلنا ہے آپ نے، یہ آپ کا گول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ پھر اللہ کا ذکر اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ کیفیات مزہ آ رہا ہے، یہ نہیں بھائی، ہم نے اللہ کا ذکر کس لیے، میں نے مقصدیت کو واضح، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے، چاہے کوئی کیفیت ملتی ہے چاہے نہیں ملتی، بھائی ہم اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، وہ چاہے تو کھول دے چاہے تو نہ کھولے، مالک جو ہوا ہمارا مالک ہے، تو مالک کے ساتھ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مالک نے ہمارے سامنے کیوں، بھائی یہ اللہ کا معاملہ ہے۔
اب آخری بات، اور میں اس پہ انشاءاللہ تعالی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام، یہ استقامت فوق الکرامہ، کہ کرامت سے بھی اوپر کا معاملہ ہے استقامت بہت. اگر آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کی نیکی اور نور کے راہ پہ چلنے کی، علم باطن حاصل کرنے کی، ان چیزوں کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق دے دی اور آپ کو اس پہ استقامت حاصل ہو گئی، تو سمجھ جائے کہ اللہ آپ پہ راضی ہو گیا. کیوں؟ آپ اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ مور لگائی. آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ محبت کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اپنی محبت دینا چاہتا ہے، اس کی آنکھ اس کی اپنے اوپر کھول دیتے ہیں. اس کو اپنی ذات نظر آنا شروع ہوتی ہے، اس کو دوسرا کچھ بھی معاملہ نظر نہیں آتا. وہ ادھر ادھر نہیں، وہ یہ معاملہ ہے تو یہ پیسے ہیں تو آپ دیکھیں آج کل دنیا لڑی پڑی ہے، یہ جی بات ہے تو یہ حدیث تو فلاں تو یہ، اس طرح سے یار لوگوں کو پتہ نہیں آپ کس سمت لے گئے. آپ حضور کی پیروی کی طرف لوگوں کو کب لائیں گے؟ آپ اپنی ذات میں اترنے کا، رنگ ہونے کا آپ سکھائیں گے. خدا را لوگوں کی زندگیوں پر، لوگوں کے ذہن و وجدان شعوروں پر رحم کریں، انہیں خدا را اصل حقیقت کی طرف لائیں. لوگ پریشان ہیں، انہیں مزید پریشان خدا را نہ کریں. تو استقامہ فوق الکرامہ، اس بات پہ استقامت اس راہ کے اندر حقیقت ہے. اگر آپ کو اس راہ کے اندر استقامت مل گئی تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کائنات کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لی. میں اب آپ کو یہاں پہ سلطان صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ایسے خوبصورت لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے گزارا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ سن کے بندے کو مزہ آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں ثابت صدق قدم اگیرے، ثابت صدق قدم اگیرے، تائیں رب لبھیوے ہو، ثابت صدق قدم اگیرے تائیں رب لبھیوے ہو. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، دم دم پیا پڑھیوے ہو. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، دم دم پیا پڑھیوے ہو. ظاہر باطن عین عیانی، ظاہر باطن عین عیانی، ہو پیا سنیوے ہو. ظاہر باطن عین عیانی، ہو پیا سنیوے ہو. نام فقیر تنہا دا باؤ، نام فقیر تنہا دا باؤ، قبر جنا دی چیوے ہو. آپ فرما رہے ہیں کہ ثابت صدق قدم اگیرے، جو استقامت سے اس راہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، مردوں کی طرح اس راہ پہ چلنے لگ جاتے ہیں، تائیں رب لبھیوے ہو، تبھی اللہ کا راز ملتا ہے، تبھی اللہ کی ذات کرم کرتی ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چلیں. جو استقامت والا ہوتا ہے پھر وہ اس مقام کو پہنچتا ہے، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، دم دم پیا پڑی ہوئے ہو، کہ آپ کے وجود کی ہر ایک اس آواز میں بھی اللہ اللہ ہے اس کے پیچھے. آپ کو ہر جگہ اللہ کا ذکر، آپ کے وجود کیا، آپ کائنات کی جس جگہ پہ ہاتھ رکھیں گے آپ کو اللہ کا ذکر ہی ذکر ملے گا، اور وجود سے نور در نور در نور ہی نکلے گا. ظاہر باطن عین عیانی، آپ کو اپنے اندر بھی یہ ذکر ہوگا اور آپ کے باہر بھی آپ کو یہ سنائی دے گا. ظاہر باطن عین عیانی، بڑی واضح طور پر ہوں پیا سنی ہوئے ہوں، آپ کو ہوں کی آوازیں آئے گی، اپنے اندر سے بھی آئے گی، باہر سے بھی آئے گی. آپ کسی جگہ پہ ہاتھ رکھیں گے وہ بھی ہوں کرے گی، جس جگہ بولیں گے ہر ایک چیز کے اندر کو اللہ کا ذکر نظر آئے. نا فقیر تنہا دا باہو، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں. قبر جناح دی چیوے ہو، پھر اللہ ان کی قبروں کو بھی رنگ لگا دیتے. سیدنا داتا حضور، سیدنا سلطان العارفین حضرت سیدنا غوث پاک، وہ کیا ہستیاں ہیں، یہ فقیر ہیں جنہوں نے، اور بس فقیر ہی فقیر ہیں، یہ سارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. آپ نے وہ فیض دیا کہ ان کی قبر جی اٹھی. سبحان اللہ. تو یہ ہے احباب اس راہ کی حقیقت. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس سفر کی خوبصورتی عطا فرمائے، ہمیں ان چیزوں کے اندر ایسا انداز میں چلنے کی توفیق دے، ہمیں حجابات نفسانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو، اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے،
اس کی مثال ایک سمندر کی سی ہے، اور جو شخص ذکر اذکار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، خود تک محدود رہتا ہے، اس کی مثال ایک قطرے کی سی ہے، جو سوئی کا ناکے کے اوپر شاید قطرہ ہو، اتنا چھوٹا سا۔ اور اب آپ بتائیں اس پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اب عبادت گزار معاملات ہیں، جو اپنی ذات تک محدود ہیں، وہ قطرے کی مثال ہے، اور ایک اکیلا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی برکت یا اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو کوشش کرتا ہے، تو اس کی مثال اکیلے کی سمندر کی طرح ہے۔ قطرے اور سمندر کا بھلا کیا مقابلہ، قطرے اور ایک گلاس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، سمندر جس کے اوپر آنکھیں بھی چلے آ جائیں اتنا وسیع۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنے اندر لائیں، کچھ کریں دوسروں کے لیے۔ امت حضور کی بہت پریشان ہے، اس کے لیے کچھ کریں، ان کی نگاہ باطن کی طرف کریں، خود نہیں کر سکتے کوئی ایسا معاملہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔